بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ سب کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزوں کے دوران 5ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، اور خداوند جو بڑا مہربان ہے ہم سب کو زندگی دیتا ہے اور یہ فضل عطا کرتا ہے کہ ہم اس کے ایمان میں بڑھے اور اس کے نام کو جلال دیں۔ زبور نویس اعلان کرتا ہے، اے خدا میرا انصاف کر اور ناپاک قوم کے مقابلے میں میری وکالت کر، فریبی اور بد کردار آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میرا خداوند ہے جو مجھے توانائی بخشتا ہے۔ ہم بھی قوت پانے کے لیے خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، خدا کی نظر کریں اور اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کے لیے پشیمان ہو کر خداوند میں مضبوط ہوں اور خداوند کے حضور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں اس غفلت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقصر نہیں ہوں، ہمیشہ خواہی سب فرشتوں اور مقدس ہوں، اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے بیٹے نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، تو اپنے فضل سے ہماری مدد کر تاکہ ہم اسی کی طرح محبت رکھیں، نیز ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ چل کر زمینی سفر طے کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔
پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 37 باب 12 سے 14 آیات تک۔ پاک کلام میں کچھ اس طرح لکھا ہے: میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ رہو گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں تمہاری قبریں کھول دوں گا اور تمہاری قبروں میں سے تم کو باہر نکالوں گا، ہے میری امت، اور تم کو اسرائیل کی سرزمین میں لاؤں گا، اور تم جان لو گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ جس وقت میں تمہاری قبریں کھولوں گا اور تمہاری قبروں میں سے تم کو باہر نکالوں گا، ہے میری امت، اور میں اپنی روح تم میں سے ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہاری سرزمین میں بساؤں گا۔ تب تم جان لو گے کہ میں خداوند نے یہ کہا ہے اور عمل میں لایا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
رومیو کے نام اس کا 8واں اس کی 8 سے 11 ہے۔ اے بھائیو، جو بشری ہیں وہ خدا کو پسند نہیں آ سکتے، مگر تم بشری نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ کہ روح خدا تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس میں روح مسیح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کی نسبت مردہ ہے، مگر روح صداقت کی نسبت زندہ ہے۔ پھر اگر یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے والے کا روح تم میں بسا ہوا ہے تو مسیح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے والا تمہارے فانی بدنوں کو بھی اس روح کے ذریعے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق خداوند پہ تمجید ہو۔ اس کا 11واں باب پہلی آیت سے۔ اس وقت مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتانیہ کا لازر نامی ایک مریض تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند کو عطر ملا تھا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے تھے۔ لازر مریض اسی کا بھائی تھا۔ پس بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ جسے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے سبب سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر کو پیار کرتا تھا۔ پر جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ ہم یہودیہ چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کے وقت چلے تو وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ اس دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کے وقت چلے تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہا، ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسے جگاؤں۔ تب شاگردوں نے کہا، اے خداوند، اگر وہ سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر انہوں نے خیال کیا کہ اس نے نیند کے آرام کی بابت کہا ہے۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہا کہ لازر مر گیا ہے، اور میں تمہاری خاطر خوش ہوں کہ میں وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ تب توما نے، جو تمام کہلاتا ہے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا، آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ بس یسوع بیتانیہ میں آیا
اور اسے 4 دن کا قبر میں رکھا ہوا پایا۔ بیتھنیہ یروشلم کے نزدیک تقریباً 15 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دے۔ مارتا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ہنوز گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اسے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھی اور باہر گئی ہے، اس خیال سے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور جب مریم وہاں آئی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں میں گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ پس جب یسوع نے اس کو دیکھا کہ روتی ہے اور یہودیوں کو بھی جو اس کے ساتھ آئے تھے کہ روتے ہیں، تو روح القدس میں آنکھ کھینچی اور گھبرا کر کہا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، چل اور دیکھ لے۔ اور یسوع کے آنسو نکل آئے۔ تب یہودیوں نے کہا، دیکھو اسے کتنا پیار کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ بھی نہ مرتا؟ تب یسوع اپنے میں پھر آنکھ کھینچ کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر ہٹا دو۔ مرحوم کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے پتھر ہٹا دیا اور یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لیا، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے سبب سے جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا ہے تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر، نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول دو اور جانے دو۔ تب یہودیوں میں سے بتھیرے جو مریم کے پاس آئے تھے، جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا، اس پر ایمان لائے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ روزوں کے دوران یہ 5واں اتوار ہے کہ ہم خداوند کے حضور یسوع مسیح کی پہچان اور اس کی گہرائی میں بڑھتے جاتے ہیں۔ ہر اتوار خداوند کی پہچان سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور ہر اتوار ہمیں ایک نئی بشارت دیتا ہے کہ ہم خداوند میں بڑھیں۔ روزوں کا پہلا اتوار
جس کا آغاز بیابان سے کیا گیا، بیابان میں یسوع کا آزمایا جانا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ کس طرح سے یسوع پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا اتوار بیابان سے نکل کر ہم پہاڑ پر چلے گئے، وہاں یسوع کی شکل بدل گئی اور بتایا گیا جلالی یسوع ایسا ہے۔ پھر بیابان سے نکل کر گاؤں کے باہر کنویں پر پہنچے، سامری عورت کی زندگی کو تبدیل کیا اور بتایا گناہگار خداوند میں توبہ کریں اور خدا کے قریب آئیں۔ اور سامری عورت کی زندگی کی تبدیلی کا واقعہ ہم نے اپنی زندگی میں سنا اور اس نے اس کو کس طرح سے المسیح پہچانا۔ پچھلا اتوار گلیوں میں، بازاروں میں یسوع گھومتا پھرتا ایک ایسے مقام پر آیا ہے جہاں ایک اندھا بیکاری ہے جسے آنکھوں کی ضرورت ہے اور خداوند اس کی آنکھیں کھولتا ہے۔ اور آج یسوع قبرستان میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پر بھی میں ہوں گا وہاں پر زندگی ہوگی، جہاں پر میں ہوں گا وہاں زندگی کی بشارت ہوگی، اور زندگی کی اس بشارت کا منظر جو ہے میں خداوند میں دیکھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اور آج خداوند کے حضور اسی بات کا تذکرہ ہم خدا کے حضور سے لازر کے زندہ کیے جانے کے اس واقعہ میں پڑھتے ہیں تاکہ یسوع مسیح کو جانا جائے، پہچانا جائے اور اس پر غور کیا جائے کہ وہ کون ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہمیں بتانا چاہتی ہے خدا کی پہچان کیا ہے، اور خدا کی پہچان بتانے کے لیے حزقیہ نبی کے صحیفے سے ہمارے لیے خدا کا کلام پڑھا گیا، جو کہ سوکھی ہڈیوں پر خدا کے کلام کی بشارت اور سوکھی ہڈیوں کو خدا کے کلام کا پیغام دینے کا منظر پیش کیا گیا۔ حزقیہ نبی کون ہے؟ اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ اس وقت کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور کیوں خدا یہ کلام جو آج ہم سنتے ہیں اس کو سن پاتے ہیں؟ سو تاریخی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم 597 قبل از مسیح کے واقعات پر غور کرنے کی کوشش کریں تو بنی اسرائیل قوم کے زندگی کے حالات بہت ہی خراب تھے، کلام کو مانتے نہیں تھے، خدا کی سنتے نہیں تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کا معاشرہ، اپنی مرضی کی اخلاقیات، اپنی مرضی کے اصول، خدا کے حکموں کو توڑنا، عبادت میں شریک نہ ہونا، کلام کی بشارت سننا نہیں، اپنی مرضی سے غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کرنا، اور اس کے بعد یہ سزا ملی کہ خدا ایک غیر قوم کو مسلط کرتا ہے اور بابل کی قوم کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم پر حملہ کرے اور انہیں اس بات کا احساس دلائے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اور اس زندگی کو بیان کرنے کے لیے بتایا گیا 597 میں یہودی جلاوطن کیے جاتے ہیں بابل کی سرزمین میں، اور پھر خداوند کے حضور ان کی زندگی کے ان واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں پر بیٹھے ہوئے وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ نہ ہمارے پاس خدا کا گھر ہے، نہ شہر یروشلم ہے، نہ عبادت کی کوئی جگہ ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنی زمینیں ہیں، نہ اپنے لوگ ہیں، نہ اپنا ایمان ہے، نہ ہی خدا کی کوئی بات ہے، نہ کلام کو رکھنے کی کوئی جگہ ہے، اور اس طرح سے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اور خدا کے حضور ایک بار میں بلکہ 2 بار ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ 597 کے بعد پھر 587 کو دوبارہ ان پر حملہ ہوتا ہے، پھر شہر یروشلم میں تباہ کر دیا جاتا ہے، اور اسی لیے پھر اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے جس کے پاس گھر نہیں ہوگا، جس کے پاس زمین نہیں ہوگی، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، جس کا اپنا مذہب نہیں ہوگا، جس کا اپنا کلام نہیں ہوگا، جس کے پاس خدا نہیں ہوگا، جس کے پاس خدا کے حکم نہیں ہوں گے، جس کے پاس زندگی کی نعمتیں نہیں ہوں گی، اس کی زندگی کیا زندوں میں گنی جائے گی؟ اور اسی لیے پھر احساس دلایا جاتا ہے بنی اسرائیل قوم کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے مردہ ہے۔ اور کبھی کبھار
ہم بھی ایسی ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں، دکھانے میں، محسوس کرنے میں، ظاہر کرنے میں ہم ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ خدا ہے، نہ ایمان ہے، نہ کلام ہے، نہ ہمارے پاس عبادت کی کوئی چیز ہے. صرف اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا کرنے کے چکروں میں لگے گا. اور خداوند پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ خدا کی نظر میں بڑا ہوگا. سو خدا کے حضور آج کلام اقدس میں بنی اسرائیل قوم کو بتایا جاتا ہے، بشارت دی جاتی ہے حزقیہ نبی کے اس صحیفے کے ذریعے سے. حزقیہ نبی بھی پہلی جب جلاوطن ہوئی تھی اس وقت یہ بھی جلاوطن ہو کر بابل کی سرزمین میں گیا تھا. وہاں خدا نے اسے چنا اور بشارت کے لیے اپنا نبی چنا. اور آج یہی بشارت جو خداوند آج ہمیں سننے کا موقع دیتا ہے، آج اس کا اعلان کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے امید کا پیغام بھیجتا ہے. اور امید کا پیغام کیا ہے؟ اے میری امت، تم کو اسرائیل کی سرزمین میں لاؤں گا اور تم جان لو گے کہ میں ہی خداوند ہوں. جس وقت میں تمہاری قبریں کھولوں گا اور تمہاری قبروں میں سے تم کو باہر نکال دوں گا. ایمان کہلانا ہے، پہچاننا کیا ہے؟ میں ہی خداوند ہوں. سارے بولیں گے ذرا یہ لفظ ایک دفعہ، پھر ایک دفعہ اونچی آواز میں، میں ہی خداوند ہوں. پہچاننا ہے. جب میں تمہیں واپس لاؤں گا، جب میں تمہاری زندگی بدلوں گا، جب میں تمہیں قبروں سے نکالوں گا اور جب میں تمہیں زندہ کروں گا. سو خدا کے حضور قبروں میں سے نکالنا اور زندہ کرنے کا وقت اس بات کی بشارت ہے کہ یہوہ خدا ہماری فکر کرتا ہے، یہوہ خدا ہماری پہچان ہے، یہوہ خدا ہمیں ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بلاتا ہے اور ہمیں ہماری قبروں سے باہر نکالنا چاہتا ہے. اور آج یہی کلام انجیل مقدس میں لازر کی زندگی کا واقعہ. لازر جس کے بارے میں شروع میں کہا گیا کہ لازر بیمار ہے اور بتایا گیا یسوع مسیح کی طرف سے اس کی بیماری موت کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مرتا ہے. لیکن خدا اس بیماری اور اس موت کے ذریعے سے جو کرنا چاہتا ہے وہ بتاتا ہے. یہ سب خدا کے جلال کے لیے. پچھلے بار بھی خدا کے جلال کا واقعہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کیا اس کے باپ کا گناہ تھا یا اس کا گناہ تھا. بتایا گیا نہ باپ کا گناہ ہے، ماں باپ کا گناہ ہے، نہ اس بچے کا گناہ ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو جائے. اور آج بھی لازر کا مرنا خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے. سو یہ بات ہمیں ضرور غور سے سیکھنی ہے. آج لازر کا زندہ کیا جانا خدا کے جلال کا اظہار ہے. اور اس کے بعد یسوع مسیح 2 دن وہیں پہ رہا اور پتہ چل گیا ہے لازر مر گیا. لازر مر گیا. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کے مرنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جلدی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جلدی پہنچیں، دیر نہ ہو جائے، جنازے کی رسم نہ ہو جائے، اس کو دفنا نہ دیا جائے. اور کئی بات ہم اتنی دیر کرتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار کراچی سے چلتا ہے، ابھی وہ لاہور بھی نہیں پہنچا، وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہے، باقی سارے قبرستان میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں. اور آج یسوع کوئی انتظار نہیں کر رہا. آج یسوع ایک دن گزر جاتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، پھر تیسرا دن بھی گزر جاتا ہے اور یسوع لازر کے گھر کس دن گیا ہے؟ چوتھے دن گیا ہے. 4 دن کے بعد. اور اس کے پیچھے بھی جو لاجک ہے آج اس کو جاننے کی کوشش کریں. یسوع مسیح کیوں دیر کرتا ہے؟ حالانکہ ہم کہتے ہیں اے خدا جلد آ.
ہم اسے پکارتے ہیں، یسوع مسیح کو بلاتے ہیں، ہم چاہتے بھی ایک دم سے بس معجزہ ہو جائے، وہ آ جائے، لیکن آج یسوع 4 دن کے بعد آتا ہے۔ 4 دن کے بعد جب ان کے گھر پہنچا ہے تو گھر کا جو منظر ہے وہ بڑا ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ لوگ ماتم کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، یسوع کے آنے کی خبر ہے، راستے میں مارتا سے ملاقات ہے، اور مارتا لازر کی بہن ہے اور اس کی دوسری بہن مریم ہے، اور ہم جانتے ہیں جب یسوع اور اس کے شاگرد ان کے گھر گئے تو تعریف مریم کی گئی، مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا، اور ایسے لگا جیسے مارتا کی کوئی تعریف نہیں کی گئی، لیکن آج مارتا تعریف کے لائق باتیں کرتی ہے۔ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی، کتنا یقین ہے یسوع پر، کتنا بھروسہ ہے یسوع پر، اور یہ کیا ہم ایسا یقین رکھتے ہیں؟ کیا اپنی زندگی میں جب کوئی ہم پہ مشکل آتی ہے کیا ہم یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کو کہہ سکتے ہیں اگر یسوع یہاں ہوتا تو ہمارے ساتھ نہ ہوتا؟ اور اگر ہو گیا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نقصان ضروری نہیں کو مر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی جاب جا سکتی ہے، کوئی گھر برباد ہو سکتا ہے، کوئی خاندان کی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی بچوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو، کیا ہم ایمان سے کہہ سکتے ہیں اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی، یہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا؟ ہمیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ہمارے کہنے سے ہی ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے، اور مارتا نے آج یسوع کو کہا ہے، پھر مریم نے آ کر یسوع سے کہا ہے، اور خدا کے حضور اس بات کا اعلان کیا گیا ہے، مریم اور مارتا کے کہنے سے یسوع کے دل میں جو بات ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ آنکھ کھینچتا ہے، اس سے دکھ ہوتا ہے، وہ ان کو روتا دیکھتا ہے، اس کو بھی رونا آتا ہے۔ یسوع آپ کی تکلیف میں، آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، یسوع آپ کی مصیبتوں میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، سو یسوع روتا بھی ہے، یسوع دکھ بھی محسوس کرتا ہے، یسوع ماتم بھی کرتا ہے، یسوع بھی کھینچتا ہے، یسوع کو تکلیف بھی ہوتی ہے، یسوع ہمارے غم میں بھی شریک ہوتا ہے، لیکن ہم اس امید کے ساتھ کبھی یسوع سے بات نہیں کرتے۔ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ ہوتا۔ جا تیرا بھائی جی اٹھے گا، تسلی کے نفس، تیرا بھائی سمانتا کہتی ہے، ایک اچھی یہودی عورت ہوتے ہوئے، ایک اچھی ایماندار خاتون ہوتے ہوئے، ہاں اے خداوند قیامت کے دن میرا بھائی جی اٹھے گا۔ ہم سب یقین رکھتے ہیں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن سب کو زندہ ہونا ہے، قیامت کے دن سب کی قبریں کھولی جائیں گی، قیامت کے دن سارے زندہ کیے جائیں گے۔ ہاں خدا میرا بھائی قیامت میں جی اٹھے گا۔ مارتا میں تجھے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، اپنے لفظوں پر غور کر رہے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب میں تجھے بتاتا ہوں قیامت اور زندگی بھی میں ہوں، قیامت اور زندگی۔ پچھلے دعا کے الفاظ یاد کریں، وہ جس نے تجھے شفا دی وہ کون ہے؟ یہ جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے میں ہی ہوں، میں ہی ہوں کے الفاظ 7 بار یسوع مسیح کلام اقدس کے اندر استعمال کر کے بتانا چاہتا ہے۔ خروج کی کتاب کا واقعہ جس کا تذکرہ ہم نے پچھلی دعا کیا تھا، تیرا نام کیا ہے؟ میں ہوں جو ہوں، اور میں ہی ہوں، دروازہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ اور آج یسوع مسیح فرماتے ہیں قیامت اور زندگی خداوند کے حضور۔ اس قیامت اور زندگی کا یہ یسوع کا کہنے کا مطلب
میں تمہاری مصیبتوں میں تمہیں ایسے لگتا ہے کہ تمہارے قریب نہیں تھا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں ایسے لگتا تھا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تمہارا بھائی نہ مرتا، اس کا مرنا خدا کے جلال کے لیے ہے، اور آج میں خدا کا جلال تمہارے درمیان ظاہر کروں گا، اور وہ خدا کا جلال یہ ہوگا کہ میں قبر پر جاؤں گا۔ کہاں رکھا ہے؟ آؤ اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیکھنے سے پہلے یسوع کے ماتم کرنے پر تھوڑا سا دھیان بیان کرتے ہیں۔ یسوع روتا ہے، یسوع آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ لیکن 14 مقام کی اس عبادت کے دوران 8واں مقام جہاں یسوع کی ملاقات خواتین سے ہوتی ہے، تو یسوع سے کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، مجھ پر مت رو۔ کس پر رونا ہے؟ اپنے آپ پر رونا ہے اور اپنے بچوں پر رونا ہے۔ بچوں پہ کیوں رونا ہے؟ ہاں جی، بچوں پہ کیوں رونا ہے؟ اور پھر اپنے آپ پہ بھی رونا ہے۔ مجھ پر مت رو۔ اور یسوع مسیح روتا ہے اس لیے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کی خاطر بھی رونا چاہتا ہے۔ اگر آپ اسے پیارے ہوں گے، اگر آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، اگر آپ کا کوئی اس سے رشتہ ہوگا، اگر آپ اس کے پیارے لوگوں میں گنے جاؤ گے تو، اور اسی لیے کہا گیا میرے پیارے بننا چاہتے ہو تو 2 کام کر لو، پہلے اپنے آپ پر رو، پھر اپنے بچوں پر بھی رو۔ اپنے بچوں پر کیوں رونا ہے؟ کیا ہم روتے نہیں ہیں جب ہمارے بچوں کی کوئی بری بات ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ انہیں تو ساری زندگی نو عذاب بنا کے رکھا ہے تو سارے گھر پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا سی، تو پتہ نہیں کتوں آ گیا۔ جب لوگ ہمارے بچوں کی بری باتیں آپ کے خاندان تک پہنچاتے ہیں، جب ہمارے بچوں کی بری باتیں ہمارے کانوں تک آتی ہیں، جب ہم اپنی اولاد کے برے اعمال کی وجہ سے، وہ چاہے چور نکل آئیں، وہ چاہے کوئی اور برا کام کرنے والے نکل آئیں، سو ہمیں جب ہمارے آنسو نکلتے ہیں تو اس اولاد کے لیے، کیونکہ ہم انہیں پیار کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ پر کیوں رونا ہے؟ اپنے آپ پر اس لیے رونا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ شاید کبھی تمہارے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، جو برا ہم کر رہے ہیں اس برے کو محسوس کرنے اور اس کے بعد اس کی معافی مانگنے کے لیے۔ اور اسی لیے جب پہلا روزہ رکھا گیا تو بتایا گیا، یوئیل نبی کے صحیفے سے بتایا گیا یہودی لوگ کیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو، اور یہودی روایات بتاتی ہیں کہ وہ اپنے سر پر بھی راکھ ڈالتے تھے، زمین پر بھی راکھ ڈالتے تھے، اور روتے ہوتے تھے اور اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر ماتم کرتے تھے اور کہتے تھے ہم گناہگار ہیں۔ اور خدا بتانا چاہتا ہے روزوں میں جب تم توبہ نہیں کرتے ہو، اعتراف نہیں کرتے ہو، جب تک تم معافی نہیں مانگتے ہو، یہ موقع ہے ماتم کرو اور اپنے طور سے اپنے آپ پر رو کہ ہم نے برا کام کیا ہے، ہمیں معافی کی ضرورت ہے، ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا فرماتے ہیں اپنے بچوں پر اور اپنے آپ پر رو۔ یسوع تو پیار کرنا چاہتا ہے، لیکن یسوع یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے سب آنسو پہنچ دوں گا، اور وہ آنسو اسی صورت میں پہنچے گا جو سچی توبہ کرے گا، جو خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی بن کر دکھائے گی اسے، جسے وہ محبت کے ساتھ دیکھے گا۔ خدا کے حضور اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو آئیں قبر پر چلتے ہیں۔ قبر پر بڑا پتھر ہے اور یسوع کہتا ہے پتھر کو کیا کرو؟ کہ یسوع ہٹا نہیں سکتا تھا؟ اپنی قبر سے تو اس نے اندر سے ہٹا دیا، اپنی قبر میں پڑے ہوئے اس نے سیل ہوئی قبر کو جس پر بھاری پتھر ہے اپنا خود ہی پتھر ہٹا کر باہر نکل آیا، میں زندہ ہوں۔ کیا لازر کی قبر سے پتھر نہیں ہٹا سکتا تھا؟
ہٹا سکتا تھا. جو لازر مردے کو کہہ سکتا تھا باہر نکلا، اس کو حکم دے سکتا تھا، اس پتھر کو حکم دے کے بھی ہٹا سکتا تھا. لیکن وہ کیوں چاہتا ہے پتھر کو ہٹا دو؟ کیونکہ یسوع کبھی بھی اکیلا کام نہیں کرنا چاہتا. وہ ہم ہیں، میں کرنے والے ہم ہیں جو کہتے ہیں بس میرا نام ہو جائے. یسوع مسیح چاہتا ہے ہم سارے اس کے ساتھ شریک ہو جائیں. یسوع چاہتا ہے ہم اس کے گواہ بن جائیں. یسوع اسی لیے چاہتا ہے کہ یہ سارے لوگ گواہی کے طور پر جو موجود ہیں دیکھ لیں. اور یہاں پر یسوع مسیح 3 بڑے کام کرتا ہے. پہلا کام پتھر ہٹا دو. دوسرا کام اس کے جب وہ باہر نکل آتا ہے تو اس کے بندھن بھی کھول دو، اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دو، اس کے کفن کے بندھن وہ بھی کھولو تاکہ یہ چلا جائے. اور ایک کام اور یسوع کرتا ہے، اور وہ کام جو ہمیں کبھی کبھی کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں، مرنے والوں کو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں. یسوع قبر پر کھڑے ہو کر پہلے دعا کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے باپ مجھے تو معلوم ہے کہ تو میری سنتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں. لیکن میں یسوع اشارہ کرتا ہے جتنے لوگ اس کے قریب ہیں، ان سب کے لیے جو آس پاس کھڑے ہیں، ان سب کے لیے میں کہتا ہوں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے، یہ بھی ایمان میں بڑھ جائیں. اس لیے اے خداوند تو میری سن لیتا ہے اور تو ہمیشہ میری سنتا ہے. خداوند دعا کرتا ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ بڑا اہم ہے جو کہتے ہیں مرنے والے سنتے نہیں ہیں. وہ چاہے پہلی تلاوت سن لیں، اس کی عربی کے صحیفے سے 37واں باب ہڈیوں پہ کلام کیا جاتا ہے. ہڈیاں سوکھی سنتی ہیں، ہلتی ہیں، جڑتی ہیں اور ان پر پٹھے چڑھتے ہیں، پھر وہ زندہ ہوتی ہیں. آج یسوع مسیح مرے ہوئے لازر کو زندہ کر کے آواز دے کے پکار کر کہتا ہے، اے لازر قبر سے باہر نکل آ. اور وہ قبر سے باہر نکل آ. یسوع مسیح قبر سے باہر نکالتا ہے. اور آج یسوع چاہتا ہے ہم بھی اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں، لیکن اس سے پہلے اس کی آواز سنیں اور اس کا جواب اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا یسوع مسیح فرمانا چاہتے ہیں. اس واسطے یسوع مسیح کے آج کی جو دوسری تلاوت پڑھی گئی، خداوند کے حضور فرمایا گیا جو بشری ہیں وہ خدا کو پسند نہیں آتے ہیں، خدا ان کو پسند نہیں کرتا ہے. بشری سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسم والے، بلکہ جو گناہ گار ہیں. سو گناہ گار خدا کو پسند نہیں ہے. اور اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہو تو زندگی پانی ہے. سوائیں جی اٹھنے کے اس عمل کو جو ہوا ہے، یسوع کے 4 دن کا واقعہ سمجھنے کی کوشش کریں. یسوع 4 دن کے بعد کیوں آیا ہے؟ لازر کو زندہ کرنے کے لیے 4 دن کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ جان بوجھ کے یسوع 4 دن کا ڈیلے کیوں کرتا ہے؟ اور 4 دن کی دیر کرنے کا مقصد، پہلا یہودی سوچتے تھے 3 دن تک انسان کی روح زمین پر رہتی ہے، چوتھے 3 دن کے بعد آسمان پر جاتی ہے. دوسرا، یسوع مسیح اس لیے انتظار کرنا چاہتا تھا، سائنس بتاتی ہے 3 دن کے اندر انسان کا جسم وہ جو پھولنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اتنا وہ پھول جاتا ہے کہ پھٹ جاتا ہے. اور جب انسانی جسم پھٹتا ہے تو پھر اس میں سے بدبو آتی ہے. اس لیے مارتا کہتی ہے خداوند پتھر کو نہ ہٹا، ابھی تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی. لیکن خدا اپنے کلام میں اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے. تکوین کی کتاب میں اور زبور میں اعلان کیا جاتا ہے خدا اپنے راست باز لوگوں کے جسموں کو گلنے اور سڑنے نہیں دے گا. مقدسہ ماں مریم کا جسم نہیں گلا تھا، یسوع کے جسم کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی. اور خدا کے حضور بہت سارے مقدسین، جس میں سے پاپا اعظم جان پال II، اس کے علاوہ پادری پیو، اس کے علاوہ فرانسس زیویئر، اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کا ایک لمبی لسٹ ہے. اور موجودہ دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاپا اعظم کے کتنے دن تک ان کا جسم سب کے سامنے پڑا رہا.
اور خدا کے حضور خدا اپنے مقدسین کے جسم کو گلنے اور سڑنے نہیں دیتا ہے، اور لازر کی قبر میں بھی اس کا جسم نہیں پھٹا گا، اور اس کے جسم کی حفاظت، کیونکہ خداوند نے فرمایا تھا لازر کا مرنا خدا کے جلال کے لیے ہے، اور مجھے اس کو مردوں میں سے زندہ کرنا ہے، اور یہودیوں کے اس نظریے کو بھی ختم کرنا ہے کہ کل کو یہ یسوع پر انگلی نہ اٹھائے، اس نے یہیں سے روح پکڑی اور ڈال دی، جو 3 دن تک کبھی گھر پہ کبھی اس کی قبر کے گرد دوڑتی رہتی ہے روح، کہ میں واپس اس جسم میں چلی جاؤں۔ یسوع مسیح 3 دن کا انتظار اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ یہودی نظریہ ختم ہو جائے۔ 4 دن کے بعد یسوع آتا ہے، اور 4 دن کے بعد آ کر اس کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے میں آسمان سے بھی زمین سے بھی جہاں پر بھی روح ہو، میں اس کو واپس لا کر آپ کے بدنوں میں ڈال سکتا ہوں۔ یسوع نے کس کو قبر سے نکالا تھا؟ ہاں اونچی آواز میں ذرا بول دیں۔ اور آج کی پہلی تلاوت پر غور کریں، میں تمہارے بدنوں کو قبر میں سے نکالوں گا تاکہ تم ایمان لاؤ کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور آج جو قبر کے سامنے لازر کو واضح دے کے نکال رہا ہے، یہ خداوند ہے، یہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہی بتا رہا ہے میں ہی قیامت اور زندگی ہوں، میں ہی خداوند ہوں، جو پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی اگر میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں ہی خداوند ہوں۔ سو اس بات کو آج خدا کلام اقدس میں جوڑا جاتا ہے، اسی لیے خداوند کہتا ہے میں منسوخ کرنے نہیں آیا، میں پورا کرنے کے لیے، تاکہ تم جانو، تمہیں یقین ہو اس بات کا کہ خداوند تم سے کیا چاہتا ہے۔ کتنے ہیں جو جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں ذرا۔ نہیں، منہ سے نہیں، میں نے کہا ہاتھ سے کہا۔ تھینک یو ویری مچ، نیچے کریں ہاتھ۔ ایک کلاس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بہت ہی چھوٹے تھے، اور ٹیچر یہی آ کے سوال کرتی کون جنت میں جانا چاہتا ہے، تو سارے بچے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتا، اور اس کا نام یوحنا ہوتا ہے۔ تو ٹیچر دیکھتی ہے، کہتی ہے سارے بچے جنت میں جانا چاہتے ہیں، یوحنا کیا ہوا، تو نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کیا تو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ تو کہتا ہے میڈم میں جنت میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں نے کہا تھا اسکول سے سیدھا گھر آنا، میں نہیں جانا چاہتا۔ اور کبھی کبھار ہم بھی ارد گرد کی ماؤں کی باتیں سن کر چرچ بھی نہیں آتے ہیں، کلام بھی نہیں سنتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، کبھی کبھی دنیا کے کام ہم کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم ویسے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسے جائیں گے جب تک آپ کی کلام سے واقفیت نہیں ہے؟ اور 5واں باب یوحنا رسول کی انجیل کا 5واں باب 19ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک آپ پڑھو، لکھا ہے 2 بار بڑے بڑے موٹے لفظوں میں، اور اس کے بعد پہلے یسوع کہتا ہے جو میں باپ کو کرتا دیکھتا ہوں میں کرتا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے جتنے قبروں میں خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے۔ اگر آپ نے زمین پہ نہیں سنی تو بعد میں کیسے سنو گے؟ کیسے سنو گے خدا کے بیٹے کی آواز؟ کیسے خدا کے بیٹے کی آواز پہچان پاؤ گے؟ اور یہ آواز کلام سے سنتے ہیں، کلام سے سنتے ہیں۔ کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے جی؟ کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے؟ تو باہر تو نہیں کوئی سویا ہوا؟ یہ بڑا ضروری ہے مجھے جاننا، کیونکہ جو بات میں نے سنانی ہے اس میں کسی سوئے ہوئے کی ضرورت پڑے گی شاید۔ سو خدا کا شکر ہے کوئی نہیں سویا۔ سو ایک دفعہ جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور جنت کے منظر میں دکھایا جاتا ہے ڈرائیور ایک جنت میں ہے اور فادر برزخ میں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔
دور سے دیکھتا ہے یہ ڈرائیور جنت میں بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کام کر رہا ہے، بڑا خوش. تو مقدس پطرس کو روکتا ہے. مقدس پطرس کو روک کر پوچھتا ہے میں تو اتنا کام کرتا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ ڈرائیور بس ڈرائیور تھا اور وہ جنت میں اور میں خدا کا کام کر رہا تھا، تو میں برزخ میں کیوں ہوں؟ تو مقدس پطرس بتاتے ہیں جب تو کلام سناتا تھا تیرا کلام سنتے ہوئے لوگ سو رہے ہوتے تھے، اور وہ جب ڈرائیونگ کرتا تھا لوگ توبہ کا من پڑھ رہے ہوتے تھے، دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے تھے خدایا بچائیں. تو وہ تیرے سے زیادہ دعا کرتا تھا، اس لیے وہ جنت میں ہے. سو ہمیں غور کرنا ہوگا، جب تک آپ دعا کا کوئی منظر اپنے لیے تیار نہیں کرو گے، وقت نہیں نکالو گے خدا کے لیے، تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جب تک خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہوگا کوئی، تب تک ہمیں زندگی کہاں ملے گی؟ اور بتایا گیا بشری لوگ خدا سے دور اور گناہ کرنے والے لوگ خدا کو پسند نہیں آتے ہیں، اور خدا کے پسندیدہ لوگ ہی ان کے جسم بھی نہیں گلیں گے، ان کے جسم بھی نہیں سڑیں گے. انہی کے لیے وعدہ کیا گیا. اور پھر بتایا گیا تسلونیکیوں کے نام خط 4 باب میں کیا ہوتا ہے، بتایا گیا فرشتے ہوں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا، للکار ہوگی، اور اس کے بعد پھر قبریں پھٹیں گی. یہ للکار اور نرسنگا ہمارے میوزک کے ساز ہیں جو پرستش کے لیے، جو خدا کے جلال کے لیے آپ گیت گاتے ہو. چرچ میں بھی آ کر ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، منہ بھی نہیں کھول پاتے کہ کوئی زبور کا کوئی ایک آیت ہی اپنے سب کے ساتھ اکٹھے گا رہے ہیں. کوئی نیا گیت ہو سکتا ہے کہ نہ آتا ہو، لیکن جو آتے ہیں وہ بھی نہیں ہم گاتے ہیں، نہ اپنے دل میں نہ اپنے منہ سے اس کی پرستش کرتے ہیں. تو پھر کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ کیسے ہم اس کی آواز سنیں گے؟ شاید خدا ہمارا نام لے لے کے پکارتا رہے، ہمیں وہ بھی سمجھ نہ آئے. لازر تو مر گیا تھا، اس سے بولا گیا لازر قبر سے نکلا، اور ادھر کھڑا ہو کے ان کو آواز لے کے ہمارا نام لے لے کے بولتا ہو، کہتا رہے بابو کیسے باہر نکلا، تو میں نہیں نکلتا. کیونکہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں، ہمیں سننا ہوگا. بہوجن ویسے نہیں ہے، اس بات کو تانگ نہ کرے. سو خدا چاہتا ہے آواز خدا کی سننا بھی عادت ڈالیں، اور اپنی آواز اس کو سنانے کی بھی عادت ڈالیں. اور یہ آواز اسی صورت میں جائے گی جب خدا کی حضور ہم دعا مانگیں گے، اور ہماری دعائیں فرشتے یہاں سے لے جائیں گے، آسمان تک لے جائیں گے، خدا کے سامنے پیش کریں گے، پھر وہ برکتیں دے کر زمین پر آئیں گے. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں لازر کے لیے جو آج زندہ ہو کر ہمیں ایمان کی برکت دینا چاہتا ہے. مارتھا اور مریم کے لیے جس نے یسوع مسیح پر یقین اور بھروسہ رکھا، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، اور ان کا یقین اور بھروسہ تھا تو انہوں نے اپنا بھائی واپس پایا. ہم بھی ایسا یقین رکھیں، اور خدا ہمیشہ معجزے کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے. خدا ہمیشہ ہمیں قوت سے مالا مال کرتا ہے. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں روزوں کا موسم دیتا ہے، تاکہ ہم اچھے روزے رکھ کر خدا کے نام کو جلال دیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. سب کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ. یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور جو اس کی قدرت سے پیٹ نہیں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے ہاتھ میں اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا عالم کے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں. دعا کے پاپا اعظم کو فرانسس کے لیے خداوند پاپا اعظم کو اچھی صحت دے، خداوند ان کے ساتھ ہو.
खुदावंद के जरिए से यीशु मसीह की पहचान और गवाही सारी कौमों तक पहुंच जाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। اے خدا ہماری دعا سن، आज जमात के लिए खुदावंद से दुआ करते हैं। खुदावंद सब पर अपना शिफा पर हाथ बढ़ाए, सबको अपने मसा से छुए और सबको खुदा सेहत और तंदुरुस्ती दे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں ان تمام خاندانوں کے لیے جو اپنی شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اور خاص دعا کرتے ہیں نہمیہ رحمت سہوترا کے لیے، سیمول مسیح کے لیے، دانیل یوسف کے لیے، شکیب کوکر، شاہد کوکر، جان شراز، آفتاب عابد، ذیشان عابد، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عامر طفیل، عرفان طفیل اور اشتیاق مشتاق کے لیے کہ خدا ان تمام خاندانوں کی شکر گزاری اپنی حضور میں قبول کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام بیماروں کے لیے خدا ان سے دعا کرتے ہیں جو اس کلیسیا میں یہاں سے جماعت میں بیمار ہیں اور جن کے نام آج کی عبادت میں دیے گئے ہیں، رحمت سہوترا، عامر عزیز، جمیلہ چارلز، شریفہ بی بی، سمینہ علیل اور صدیق مسیح کے لیے کہ خدا تمام بیماروں کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام بے اولادوں کے لیے خدا مجھ سے دعا کرتے ہیں، خاص دعا کرتے ہیں تنویر، عابد اور جنہ کے لیے، چاند کے لیے اور مورس بی بی کے لیے، شمائلہ اور ہارون کے لیے، انوپ اور شہر کے لیے کہ خداوند انہیں اولاد جیسی برکت سے نوازے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، انور کھوکر، فرانسس بٹی، فیروز غوری، فیروزہ بی بی، طارق غوری، نسرین اختر، طفیل لال، بلقیس بی بی، الزبتھ جاوید اور سید مسیح کے لیے کہ خدا آج کی یوخرستی عبادت کے وسیلہ سے ان تمام مرحومین کو اپنے نیک مقدسین اور پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا مجھ سے دعا بھی کرتے ہیں چرچ کے تمام تعمیری کام کے لیے کہ خدا اس سارے تعمیری کام میں ہم سب کی بڑی رہنمائی کرے، اور خاص دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو خدا کے گھر کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے اپنے ہدیہ نذرانے پیش کرتے ہیں۔ خاص دعا کرتے ہیں آج جون شراز کوکر کے لیے کہ خدا ان کی ساری ہدیہ نذرانے کو اپنی حضور میں قبول کرے اور ان کے خاندان کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ سے دعا کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ خداوند ہمارے ملک میں استحکام پیدا کرے، امن اور سلامتی ہو، اور خداوند عوام کو خوشحالی دے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا، ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے، انہیں قبول فرما، اور بچنے کے ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ سب تشریف رکھے، نذرانے کا گیت گائیں گے، اپنی شکر گزاریاں ہدیہ نذرانے خدا کے نزد کریں۔
عزیزو دعا مانگے کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خدا ہم اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ قادر مطلق ربی خدا تم نے اپنے لوگوں کو مسیحی ایمان کے اصولوں پر چلنے کی ہدایت کی ہے، تو ہمیں اس پاک قربانی کے اثر سے مقدس بنا اور بخش دے کہ ہم ہمیشہ وفاداری کے ساتھ ہے خدا تیرے گھر میں آئیں اور ہمارے نذرانے تو قبول کر مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ خداوند اپنے خدا کا شکر کریں، یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے دوست لازر کی وفات کے موقع پر ماتم کیا۔ اس نے ازل سے خدا ہوتے ہوئے اسے قبر سے بلایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ وہ بنی نوع انسان پر ترس کھا کر پاک بیدوں کے ذریعے ہمیں نئی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کی جماعت تیرے حضور ہم سرائی کرتے ہوئے تجھ عظیم خدا کو سجدہ کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم بھی اپنی آوازیں بلند کر کے یہ کہتے ہوئے شادمانی کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے مغرور ہے۔ عالم والا پر ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم والا پر ہوشنا۔ مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑ لی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔
ہمارے ایمان کا بید، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ السباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ اب مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات صحیح آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوئی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہمیں کی سزا کو بخش دے، تو ہمارے قرض بخش، ہمیں آزمائش میں نہ دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خداوند سے منت کرتے ہیں ہمیں سے بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی ارتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئیے اسلام ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا مداح جانا بخشا کرے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے بندے، جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ کے مطابق جس میں روح کی حفاظت کرے۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تم میرے آئیں، لیکن صرف کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔